السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ہم اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو دعا مانگنے سے پہلے آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ ہماری دعا کو قبولیت کا درجہ ملے۔ آج کی ہماری دعا: یا اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی، بدکاری اور زنا سے محفوظ فرما۔ آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم ٹاپک ویلنٹائن ڈے کے اوپر منا رہی ہوں۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہوتا ہے۔ ہم بڑے شوق اور ذوق سے یہ دن مناتے ہیں۔ اس دن کی اہمیت کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اس دن کی حقیقت کیا ہے، یہ دن کیوں منایا جاتا ہے۔ دراصل آج میں آپ کو اس دن کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ غیر ملکی میڈیا اور غیر ملکی لوگوں کا منانے کا دن ہے۔ اس دن لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دن لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں جس سے محبت ہوتی ہے وہ انہیں اپنی محبت کا اظہار کر کے بتاتے ہیں، یعنی انہیں اپنی محبت کا بتاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دن کی شروعات کیسے ہوئی۔ دراصل کئی صدیوں پہلے جب عیسائیت کا دور تھا تو ایک پادری کو سزا دی گئی۔ بادشاہ وقت نے اس کو سزا دی اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب اسے جیل میں ڈالا گیا تو وہاں وہ جو بادشاہ کا وزیر تھا اس کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا، یعنی اس کی بیٹی کو پسند کر بیٹھا اور اس کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا۔ لیکن جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ پادری نے یہ حرکت کر دی ہے اور وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے، یعنی کرنا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے کیا کرا، اسے سزائے موت کا حکم دے دیا اور اسے یہ 14 فیب کو یعنی 14 فروری کو اسے سزائے موت دی گئی۔ تو اس کی محبت کا جو اظہار تھا، لوگوں نے یہ محبت کے اظہار کا دن بنا لیا کیونکہ اس کا نام ویلنٹائن تھا۔ زیادہ تر کتابوں میں اس دن کو منانے کا مقصد یہی لکھا گیا ہے۔ میں نے کافی سرچ کیا ہے اور سرچ کرنے کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اب آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ یہ دن منا رہے ہیں تو یہ آپ دن کس کے ساتھ منا رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کی محرم ہیں؟ کیا وہ آپ کے نکاح میں ہیں؟ کیا وہ آپ کی زوجہ ہیں؟ آپ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں کہ اس کو تحفے دے رہے ہیں، اسے پھول دے رہے ہیں، اسے چاکلیٹس دے رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا گفٹ میں دے رہے ہیں، تو ایک لمحے کو یہ تو سوچیں کہ آپ کس رشتے سے اسے یہ سب کچھ دے رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو پسند ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو اسلام میں تو اس چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ اسے نکاح کا پیغام بھیجیں نا۔ آپ اسے یہ تحفے تحائف کس حیثیت سے دے رہے ہیں یا اس دن کو کس حیثیت سے منا رہے ہیں؟ اس حیثیت سے کہ وہ آپ کو پسند ہے، آپ کی محبت ہے۔ اتنا تو سوچ لیں کہ ہمارے مذہب میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ کسی نامحرم سے مل رہے ہیں، آپ گھروں میں جھوٹ بول رہے ہیں، آپ گھوم پھر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کو گفٹ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، تو کیا ہمیں اس طریقے سے اسلام اجازت دیتا ہے؟ بے شک نہیں، کیونکہ نامحرم سے ملنا اور نامحرم کی طرف دیکھنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔
یہ گناہ ہے، اور اس کے بعد اس دن کو منانے کا باقاعدہ اہتمام کرنا، یعنی کہ تحفے تحائف خریدنا، ڈانس اور مختلف قسم کے ناجائز مشروبات کی پارٹی رکھنا، اور ان مشروبات کو پی کے، یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ مشروبات سے وہ جس کی ہمارے مذہب میں ممانعت ہے، یعنی شراب، اسے پینا، اسے پی کے غیر رسمی حرکتیں کرنا، غیر رسمی گفتگو کرنا، اپنے گھر والوں کو لا علم رکھنا اور کسی کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ سب منانے کے لیے آپ یہ دن مناتے ہیں۔ ایک لمحے کو یہ تو سوچیں، یہ میں اپنی نوجوان نسل خاص طور پر لڑکوں سے بات کر رہی ہوں۔ آپ ایک لمحے کو یہ سوچیں، صرف اتنا سا سوچ لیں کہ اگر یہی حرکت جو آپ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر یہی حرکت کوئی آپ کی بہن، کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ کرے تو برداشت کر پائیں گے اس بات کو آپ؟ میرے خیال سے تو نہیں۔ اب میری ان بہن اور بیٹیوں کے لیے جو کہ اس دن کو منانے میں بھرپور ساتھ دیتی ہیں، کن کا؟ ان لڑکوں کا، ان سے تحفے تحائف لیتی ہیں، ان کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں، کیونکہ تالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بجتی نا، تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ جہاں ہم لڑکوں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، وہاں لڑکیاں بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، اپنے گھروں میں جھوٹ بول کے نہیں جاتی ہیں، اپنے گھروں میں غلط بیانیاں کرتی ہیں، اور پھر ان تحفے تحائف کو اپنے پاس رکھتی ہیں، ان کا استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کو جائز کون قرار دے رہا ہے؟ میرے خیال سے تو مذہب تو آپ کو جائز قرار نہیں دے رہا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ہمیں اپنی عزت اور اپنی آبرو کی فکر کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہم اپنی عزت کو کیا اس طریقے سے نیلام کر سکتے ہیں؟ چند تحفوں کے لیے، چند تحائف کے لیے، کچھ پھولوں کے لیے ہم اپنی عزت کا اس طریقے سے سودا کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہماری عزت بہت قیمتی ہے، ہماری عزت بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نگہباں بنائے ہیں۔ اگر ہم بیٹی ہیں تو باپ ہماری عزت کا نگہباں ہے، اگر ہم بہن ہیں تو بھائی ہماری عزت کا نگہباں ہے، اگر ہم بیوی ہیں تو شوہر ہماری عزت کا نگہباں ہے، اگر ہم بیوہ ہیں تو ہمارا بیٹا ہماری عزت کا نگہباں ہے۔ تو خدا را ایک لمحے کو رشتوں کو تو سمجھ لیجئے، اس ایک رشتے کے پیچھے اتنا اندھا دھند نہ بھاگیں، اس ایک محبت کے پیچھے اتنی اندھی نہ ہو جائیں کہ آپ اپنے عزت کو کب ختم کر دیں آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو۔ آپ کو اس بات کا اندازہ تب ہو جب سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ تو ایک لمحے کو یہ سوچ لیں کہ اگر مجھے محبت کا دن منانا ہی ہے تو میں کیوں نہ اپنے محرم، اپنے شوہر کے ساتھ مناؤں، اور میرا شوہر جو کہ میری عزت کا محافظ ہے، جو کہ میری عزت کا نگہباں ہے، تو میں کیوں نہ اپنی محبت کا مرکز اپنے شوہر کو بناؤں۔ اور اگر میں ابھی تک رشتہ ازواج میں نہیں جڑی ہوں تو کیوں نہ میں اس وقت کا انتظار کروں جو کہ اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے۔ جس دن اللہ نے مجھے اس مبارک رشتے میں باندھنا ہے، اس سے پہلے میں امانت میں خیانت کیسے کر سکتی ہوں؟ میں کسی اور کی عزت کی کیسے بددیانتی کر سکتی ہوں؟ میں کس طریقے سے اپنے گھر کو اور اپنے شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہوں؟ میں کس طریقے سے اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں؟ میرے خیال سے ایک لمحے کو
صرف لمحہ فکر کر کے دیکھ لیں تو آپ کو بہت کچھ احساس ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنا تو ویسے بھی گناہ ہے، اور جھوٹ بول کر گھر سے نکلنا اور پھر عزت کا سودا کر کے آ جانا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ بہت سی غلطیاں انسان کی معاف ہو جاتی ہیں، بہت سی غلطیاں انسان کی چھپا بھی لی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ایک دفعہ زندگی میں یہ غلطی کر بیٹھے اور اپنی عزت کو پامال کر بیٹھے تو سوچیں آپ کے پاس پیچھے کیا بچ جاتا ہے، آپ کے پاس پیچھے کیا رہ جاتا ہے سوائے بدنامی، رسوائی کے۔ تو آپ اس بدنامی اور اس رسوائی سے بچنے کے لیے، اس بدنامی اور رسوائی کو پیچھے چھوڑنے کے لیے خدارا اس دن سے باز آ جائیں، اس دن کو منانے سے باز آ جائیں۔ اگر یہ دن منانا اتنا ہی ضروری زندگی میں سمجھتے ہیں تو دوسرے ان کاموں کو بھی اہمیت دے دیجیے جو کہ ہمارے لیے، اور ہم ایک لمحے کو بھول گئے ہیں، ہم فکر نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں، اندھا دھند بس مغربی تخلیق، مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ مغربی تہذیب کو اپنانا کوئی جرم نہیں ہے، اچھی باتوں کو اپنائیں اور اپنی بھی ذات کی اچھی، اپنے مذہب کی اچھی باتوں کو دوسروں کو دکھائیں۔ یہ کیا کہ کسی نے آپ کو کہہ دیا اور آپ بغیر سوچے سمجھے اندھوں کی طرح بھاگ چلے۔ اندھوں کی طرح بھاگنے والا ہمیشہ کھائی میں ہی گرتا ہے اور وہاں سے واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ میں نے ضروری سمجھا اور شاید ضروری تھا بھی کہ آپ کو آگاہی فراہم کروں۔ اگر میری بات سمجھ میں آئی ہے اور میری بات دوسروں تک پہنچانے کی آپ میں ہمت ہے تو خدارا اس عمل سے باز آ جائیں، اس دن کو منانے سے باز آ جائیں۔ ہماری محبتیں ہمارے محرم کے لیے ہے، ہماری محبت، ہماری عاشقی ہمارے محرم کے لیے ہے، نہ کہ نامحرم کے لیے۔ نامحرم کے ساتھ اس کو بانٹ کے نہ صرف آپ گنہگار ہو رہے ہیں بلکہ آپ اپنے لیے خود تباہی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں پر امید ہوں اور مجھے اللہ کی ذات پر پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے گا، جس طریقے سے ہمارے محرم ہماری عزتوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ان بھائیوں سے اور ان بیٹوں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ خدارا کسی کی بیٹی کو گمراہی کے راستے پر، کسی کی بیٹی کو تباہی کے راستے پر لے جانے سے پہلے ایک لمحے کو سوچ لیں کہ خدا نخواستہ کوئی آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ تو ایسا نہیں کر رہا۔ اگر اتنا سوچ کر ہی آپ کو شرم آ جائے تو خدارا اس عمل سے باز آ جائیں۔ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔